مسنون، جس کی تخلیق کی آپ نے کھنکھناتے ہوئے مٹی سے متغیر سڑے ہوئے گارے سے۔ کل تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے کی، کیسے ہوئی تخلیق اس پر مفصل بات کل ہو گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ سب کے سب سجدہ کرو، اس میں شیطان بھی شامل تھا، کیونکہ وہ بھی وہاں موجود تھا، تو اسے بھی کہا کہ بھئی سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن شیطان سجدے میں نہیں گیا، ابلیس سجدے میں نہیں گیا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، شیطان نے کتنے سجدوں کا انکار کیا؟ ایک سجدے کا انکار کیا، اور وہ آج تک لعنتی ہے، قیامت تک لعنتی رہے گا، اور اس کے بعد بھی اس کے اوپر آخرت کی دائمی پھٹکار ہے۔ اور آج کا مسلمان کتنے سجدوں کا انکار کرتا ہے؟ فجر کی نماز اس کی زندگی میں کوئی نہیں۔ ایسے مسلمان، یہی آپ کو بتاؤں، جب مجھے بتایا جاتا ہے کہ روزانہ کی نہیں، وہ جمعہ کی نماز میں بھی حاضری نہیں دیتے ہیں، ایسے مسلمان جن کی زندگیوں میں نماز ہے ہی نہیں، جن کے گھر بار بیوی بچوں میں نماز ہے ہی نہیں، الامان والحفیظ۔ تو کتنے سارے سجدوں کا ہم انکار کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر پھٹکار نہیں آئے گی؟ یہی تو پھٹکار ہے کہ گھر میں فساد ہے، گھر میں بے سکونی ہے، گھر میں اضطراب ہے، گھر میں بے چینی ہے، گھر میں اندھیر نگری مچی ہوئی ہے، سارا یہی تو پھٹکار ہے۔ تو شیطان نے سجدے میں جانے سے انکار کیا۔ رب العالمین نے فرمایا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، جرم کیا ہے، سزا ملے گی، لیکن اس سے پہلے پوچھے تو صحیح کہ کیوں کیا ایسے آپ نے؟ رب العالمین پوچھ رہے ما لک الا تکون مع الساجدین، کیا ہوا کہ تو ان سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ شیطان عابد تھا، عین عابد تھا، اور اتنی عبادت ایک تفسیر میں اس کے ذیل میں پڑھ رہا تھا، اس آیت کے ذیل میں 7 لاکھ سال عبادت کی ہے اس نے، 7 لاکھ سال عبادت، ایک سجدے کا انکار کیا۔ اللہ کو اتنی سی ادا پسند بھی آتی ہے، اور اللہ کو اتنی سی انسان کی حرکت نازیبا، وہ اللہ کو ناگوار گزرے۔ تو شیطان عابد تھا، نمبر 2 شیطان عالم بھی تھا، علم رکھتا تھا، نمبر 3 شیطان عارف بھی تھا، جانتا بھی تھا اللہ رب العالمین کو۔ جب اللہ نے نکالا، وہ پڑھیں گے ہم، پھر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ 3 عین شیطان میں تھے، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، لیکن 4تھا عین نہیں تھا اس میں۔ وہ کیا؟ ہاں جی، عاشق نہیں تھا، عاشق نہیں تھا۔ بھائی اللہ کا حکم آ گیا، کود پڑ، گر جا، عاشق نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس بھی بے شمار چیزیں ہیں، مولوی صاحب کوئی مسئلہ بتائے تو اگلا 50 مسئلے سامنے کھڑے کر دے گا، فلاں موبائل میں یوں ہے، فلاں جگہ پر یوں ہے، فلاں جگہ پر یوں ہے۔ کرنا عمل اس نے نہیں ہے، اور بیچ میں گرفتار مولوی کو کرتے ہیں۔ بھئی آپ کی کیا رائے ہے؟ تو شیطان سجدے میں نہیں گیا،
اب لوجک کیا پیش کرتا ہے، اللہ کے سامنے دلیل کیا دے رہا ہے؟ قال کہنے لگا لم اکن لاسجد لبشر، میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا، اور میں سجدہ کیوں کروں ایسے بشر کے سامنے، خلقتہ من صلصال، جس کو تو نے مٹی سے بنایا، من حمأ مسنون، کیچڑ سے، گارے سے۔ دوسری جگہ پر آیا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے اللہ تو نے آگ سے بنایا، اور آگ بلندی چاہتی ہے، اور خلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مٹی میں پستی ہے، آگ میں بلندی ہے، تو میں افضل ہوا اس سے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب منصور بادشاہ نے انہیں سولی پر چڑھانے کا حکم دیا تو شیطان آ کر کہتا ہے کہ شبلی کیا بات ہے، تم نے بھی انا الحق کا نعرہ لگایا، میں نے انا الخیر کا نعرہ لگایا، مجھ پر ملامت ہوئی، لعنت ہوئی، اور تم پر اللہ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم نے انا الخیر کا جو نعرہ لگایا وہ اپنی ذات کے لیے، انا کو اپنے ساتھ خاص رکھا، اور میں نے جو انا الحق کا نعرہ لگایا وہ انا کو دور کر کے کہ حق وہ سچا ہے، اور اس حق پر میں گامزن ہوں، تو اس لیے تمہارے اوپر لعنت ہوئی اور میرے اوپر رحمت ہوئی۔ تو شیطان کہتا ہے کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا اور میں آگ سے بنا ہوا، گویا کہ اس نے تکبر کیا، تکبر کیا۔ پہلا گناہ آسمانوں پر جو ہوا وہ شیطان نے تکبر کیا، اور زمین پر سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد، حابیل و قابیل۔ تو تکبر اللہ کو قطعاً بھی پسند نہیں ہے، شیطان نے کیا، راندہ درگار ہو گیا، اللہ کے دربار سے پھٹکار مل گئی۔ رائی بر تکبر جس کے قلب میں ہے، رائی بر، وہ جہنم میں جا رہا ہے، اپنے اعمال غارت کر رہا ہے، تباہی کے دانے پر کھڑا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا، جو آدمی مر گیا اس حالت میں کہ ثلاثن، اس کے پاس تین چیزیں نہیں ہیں، جو آدمی مر گیا اس حالت میں کہ تین چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں۔ پہلی چیز بریء من الکبر، اس کے پاس تکبر نہیں ہے، تکبر سے پاک ہے۔ نمبر دو فرمایا والغلول، اس کے پاس خیانت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور نمبر تین والدین، جس کے پاس قرضہ کسی کا نہیں ہے۔ دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ آج دیکھو ہر ایک متکبر بنا ہوا ہے، اپنے اپنے انداز میں تکبر کر رہا ہے۔ خیانت دیکھو تو ہر ایک خیانت کی، دھوکہ دہی کی پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہیں، اور قرضہ سوچتا تھا دکانوں پر لکھا ہوا ہے ادھار نہ لو، یہ ایک جادو ہے جو آپ کو غائب کر دے گا۔ میں نے کہا واقعی، اور پھر کورونا نے تو ماشاءاللہ اور اس پر سونے پر سہاگا کر دیا۔ لوگ قرض داروں کو ڈھونڈتے تھے لیکن سب کے منہ چھپے ہوتے تھے، نظر ہی نہیں آتے تھے کہ قرض دار ہے کہاں پر، قرض دار ہے کہاں پر۔ فقی ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مقام پر لکھا
اللہ کو 3 شخص ناپسند ہیں، مبغوض ہیں۔ فرمایا فاسق آدمی اللہ کو ناپسند ہے، ہر وقت فسق فجور میں لگا ہوا ہے، مفت کے گناہ لے رہا ہے، گناہ کیے جا رہا ہے۔ لیکن جو بوڑھا فاسق ہے وہ اللہ کو اس سے بھی زیادہ ناپسند ہے کہ بڑھاپے میں ہو کر یہ کام کر رہا ہے۔ کئی سارے بوڑھے ایسے نماز کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے، تلاوت کی توفیق چھین گئی۔ ہمارے پشتوں میں کہا جاتا ہے خدایا آخری خاتمہ بخیر کا۔ اردو میں بھی لوگ مانگتے ہیں یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اور یہاں پر معاملہ الٹ۔ فرمایا اللہ کو فساق ناپسند ہیں، مبغوض ہیں، لیکن فساق میں جو بوڑھے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ناپسند ہیں۔ آج تو کوئی بوڑھا اپنے آپ کو بوڑھا کہتا ہی نہیں ہے، بھائی میں تو جوان ہوں۔ کون کہے گا کہ بھائی میں بوڑھا ہوں؟ کوئی کہے گا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ سندھ میں ایک جگہ میں نے جمعہ پڑھایا، ٹھٹا شہر ورغلام اللہ میں۔ جمعہ کی نماز کے بعد کھانا لگ گیا، کھانا کھا رہے تھے، ایک بوڑھا میرے خیال میں تو 60 کے قریب تھا، مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب منجی زال ہی دنیا میں نہ آئے۔ میں کہا بابا آپ کیا کہتے ہو؟ کہا میری بیوی نہیں ہے، بیوی مر گئی ہے۔ میں نے کہا تو پھر کیا کروں؟ کہا میرے لیے کوئی بیوی کا انتظام کرو، کوئی ڈھونڈو۔ تو میں نے کہا بابا جی کہا پہلے مولوی صاحب ناراض نہ ہونا، بابا مجھے نہ کہو، میرا نام غلام محمد ہے، مجھے اپنے نام سے پکارو، میں بابا نہیں ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا بابا جی کہا، پھر آپ نے بابا جی کہا؟ میں نے کہا نہیں غلام محمد صاحب آپ منہ میں دانت بھی نہیں تھے۔ میں نے کہا آپ کے تو منہ میں دانت بھی نہیں ہیں تو شادی کر رہے ہو؟ کہا چمہ دانتوں سے تھوڑی لیا جاتا ہے، وہ تو ہونٹوں سے لیا جاتا ہے۔ میں نے کہا سبحان تیری قدرت، کوئی بابا اپنے آپ کو بابا کہے گا؟ ایک جگہ کتاب میں پڑھا کہ جب 40 سال ہو جاتے ہیں انسان گناہ نہیں چھوڑتا تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ فدا ہو جاؤں ایسے چہرے پر جو اب تک گناہوں میں ملوث ہے، اب تک گناہوں میں ملوث ہے، اب اس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ تو اللہ کو ناپسند ہے فساق، پھر فساقوں میں بوڑھے وہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ نمبر 2 فرمایا اللہ کو ناپسند ہے بخیل آدمی، یہ ناپسند ہے اللہ کو۔ بخل اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اور پھر بخیلوں میں اللہ کو مالدار بخیل سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ مال بھی ہے، دیا بھی ہے اللہ نے، لیکن بخل انتہائی درجے کا۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، لیکن یہ تکبر اگر فقیر کے پاس ہو تو اور زیادہ ناپسند ہے کہ تیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اور اس کے باوجود تو تکبر میں اتنا آگے۔ اور 3 بندے اللہ کو پسند ہیں، اس کے الٹ اللہ کو متقی آدمی پسند ہے، متقی آدمی اللہ کو پسند ہے۔ اور متقیوں میں جو نوجوان متقی ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، جس کی جوانی پاک ہو، جس کی جوانی میں تقویٰ ہو، جس کی جوانی میں طہارت ہو، جس کی جوانی میں عبادت ہو، جس کی جوانی میں نماز کی پابندی ہو، جس کی جوانی میں قرآن کی عبادت تلاوت ہو۔ آج جو جوان ہیں وہ اپنی جوانی پر رحم کریں،
یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نمبر 2 فرمایا اللہ کو سخی آدمی پسند ہے۔ سخی آدمی اللہ کو پسند ہے، اور سخیوں میں جو غریب ہے وہ اللہ کو اور زیادہ پسند ہے۔ سخاوت یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کسی کو دے دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں ہے بے شمار سخی۔ ہماری یہ چھت لگی ہوئی، سیمنٹ کا کوئی انتظام نہیں، کافی دن گزر گئے پریشان۔ پھر ایک ساتھی نے کہا کہ فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، ان سے ذکر کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں گیا، ساتھ میں شیخ منظور الہی صاحب بھی تھے، 1-2 ساتھی اور بھی تھے۔ پہلی دفعہ، پہلی ملاقات، پہلی دفعہ جانا، ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ کیسی سی چھت لگ رہی ہے اور ہمیں ضرورت ہے۔ کتنی بوریاں؟ 5 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 300 بوریاں۔ 300 بوریاں۔ کہا 300 بوریاں چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، شام تک آ جائیں گے، شام تک آ جائیں گے۔ دوسری بات ہی نہیں، تو لے کر آ گئے۔ صبح جب بھرائی شروع ہو گئی، ٹھیکیدار نے کہا مولوی صاحب 50 بوریاں اور کم پڑ رہی ہیں۔ میں نے کہا جی؟ بولا 50 بوریاں اور کم پڑ رہی ہیں۔ میں نے کہا یا خدایا اب کیا کروں؟ موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے دوبارہ گیا۔ میں کہا جی صاحب 300 تو دی تھی لیکن بھرائی بڑھ گئی ہے، 50 کی اور ضرورت ہے۔ کہا وہ بھی لے جاؤ، وہ بھی لے جاؤ۔ آج تیسرا دن ہے، وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اللہ اسے غریق رحمت کرے، اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ حاجی ظفر صاحب، پرسوں جب میں تعزیت کے لیے گیا تو بڑا دل دکھا۔ میں نے کہا بڑے سخی آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے۔ اتنی بیماریوں اور کئی سارے آپریشنوں کے بعد بھی ان کی زبان پر ناشکری کا کلمہ میں نے نہیں سنا۔ جب جاتے تھے الحمدللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ تو سخی آدمی اللہ کو پسند ہے، اور جو غریب سخی ہو، بھئی تو غریب ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں تو غریب ہوں، وہ اللہ کو ایسے غریب، وہ اپنی غربت میں سخاوت کے گھر دکھائیں، سخاوت کے پھول نچھاور کریں، اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ اور نمبر 3 آدمی کہا کہ متواضع آدمی، تواضع والا، عاجزی والا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور عاجزی میں پھر فرمایا جو مالدار آدمی وہ عاجزی کرے وہ اللہ کو اور زیادہ پسند ہے، کہ مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، عہدہ ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اس کے اندر اللہ نے عز کو رکھا، انکساری کو رکھا، تواضع کو رکھا، خشوع کو رکھا، خضوع کو رکھا، عاجزی کو رکھا۔ یہ اللہ کو اور زیادہ پسند ہے۔ اور آج تو معاملہ ہی بالکل الٹ ہے۔ زمین پر ایسے چل رہے ہوں گے جیسے شاید مرنا نہیں ہے، اتنے اکڑ کر، اتنے اکڑ کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اکڑنا زندوں کا فعل نہیں ہے، یہ مردوں کا فعل ہے۔ مردہ مرنے کے بعد وہ اکڑ جاتا ہے، جدھر ہو ادھر ہی پا، اس کا نہ ہاتھ گھوم سکتا ہے نہ پاؤں، جدھر رہ گیا بس۔ زندہ آدمی اس کے ہاتھ کو آپ جس طرف گھمانا چاہو گھوم جائے گا۔ تو شیطان نے تکبر کیا، تکبر سے اللہ نے منع کیا۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، 950 سال تک دین کی دعوت چلاتے رہے۔ جب موت کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹو آ جاؤ۔ ہر باپ نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، ہمارے ہاں بھی رواج ہے۔ بیٹا وہ اس سے
100 روپے لے لینا، اس سے 1000 روپے لے لینا، جس کو دینے وہ ذکر نہیں کرے گا، وہ ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ وصیت کی، بیٹا 2 کاموں کی وصیت کرتا ہوں کہ 2 کام نہیں کرنے، 2 کام کرنے ہیں، نہیں کرنے۔ پہلا کام شرک نہیں کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور نمبر 2 فرمایا جو نہیں کرنے والا کام ہے، تکبر کبھی نہیں کرنا، اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ الکبریاء ردائی، یہ اللہ کی چادر ہے، بڑائی اللہ ہی کو زیب دیتی ہے، بندے کے ساتھ نہیں۔ تو کیا تکبر کر رہا ہے؟ 2-4 موشن لگ جاتے ہیں تو حالت غیر ہو جاتی ہے۔ تو 2 کام نہیں کرنا، اور 2 کام کرنے کے پہلا کام فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی تلقین کی۔ بیٹا ساری دنیا، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، ستارے سیارے، شمس قمر، شجر حجر، پھول پتیاں، سمندر نہر پہاڑ، زمین آسمان، سارے کے سارے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو، تو لا الہ الا اللہ یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، یہ جھک جائے گا، ساروں کو اڑا دے گا، ساروں کو اڑا دے گا۔ آج ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھ لے 100 مرتبہ روزانہ، کل جب قیامت کے دن قبر سے یہ اٹھے گا تو اس کے چہرے کو اللہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن کر دے گا۔ کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، چلتے پھرتے بھی انسان پڑھ لے۔ نوح علیہ السلام تلقین کر رہے۔ اور دوسری فرمایا بیٹا دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کلمہ پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے وہ یہی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے مدارس میں جو پڑھائی جاتی ہے، جب پگڑی طلباء کے سر پر دستار کے طور پر رکھی جاتی ہے، اس فضیلت سے انہیں سجایا جاتا ہے ان کے سروں کو، تو یہ آخری حدیث ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کلمتان حبیبتان، 2 کلمے اللہ کو بڑے محبوب، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، بہت ہلکے، بہت ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بڑے وزنی، بڑے وزنی۔ کون سے کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پڑھیں آپ بھی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتنا آسان کلمہ ہے۔ نوح علیہ السلام وصیت فرما رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں بیٹا ان کلمات کو پڑھو، ہر جاندار کی یہ نماز ہے، ہر جاندار کا رزق اللہ نے اس میں رکھا ہوا ہے۔ تو شیطان سے کہا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ شیطان کہنے لگا لم اکل لاسجد لبشر، میں سجدہ کروں ایسے بشر کو خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، جس کو تو نے پیدا کیا کھنکتی ہوئی مٹی سے، متغیر اور ایک گارے سے، کیچڑ سے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ آگے کیا ہوا انشاءاللہ اسے کل پڑھیں گے۔